بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا تو میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ میرا نام فرید احمد ہے اور میں ہست میں تقریباً 2 سال سے نستعلیق کیلیگرافی سیکھ رہا ہوں۔ میرے استاد کا نام ہے استاد امداد احمد صاحب۔ آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے سامنے ہمارے درمیان میں موجود ہیں استاد احمد علی بھٹا صاحب، اور وہ ہمیں قرآنک اسکرپٹس میں آج سب سے پہلے کوفک اسکرپٹ کے اوپر ڈیمونسٹریشن بھی دیں گے اور بات چیت بھی کریں گے۔ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خط کوفی سے متعلق جیسے فرما رہے ہیں کہ آج کا حلقہ کلاس ہے، پروگرام، تو اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو عرض کرتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر لکھ کر بھی کچھ لکھاؤں گا۔ خط کوفی پہلا اسلامی خط تو ہے ہی، جیسے کہا جاتا ہے اسلامی خط، اور اس کی ابتدا دور اسلام سے بھی پہلے ہے۔ یہ عرض کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام یہ بھی مطلب جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا وجود زمین پہ اتارا ہے، جب سے لے کر خطاطی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بول کر بھی اور لکھ کر بھی پہنچانے کا انتظام کیا تھا۔ تو لہٰذا یہ اب کیسے پتہ چلا، تو یہ تاریخی ہمیں کتابوں سے، تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے ہمیں اس بات کے شواہدات ملے ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام نے جو پیغامات مختلف قوموں کو کے لیے چھوڑے تھے، وہ طوفان نوح میں وہ تختیاں بہہ گئی تھی۔ جب طوفان چلا تو ہر چیز کو بہا لے گیا، پھر وہ تختیاں بھی اسی طرح بہہ کر چلی گئی۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ جب آیا تو ان کو خواب میں ایک بشارت ہوئی کہ کوہ بو قبیس میں ایک خزانہ دفن ہے۔ تو وہ پھر اللہ صبح ہی چلے گئے اور کھدائی کی، اور وہاں تختیاں مل گئی، مختلف قوموں کے نام پیغامات تھے۔ مطلب یہ میں اس کو مختصر بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بیٹے نیابت کو سکھایا، نیابت سے نیابوت تک وہ پہنچا یہ خط، اور نیابوت سے پھر نبطی خط کہلایا، نبطی، جس کو آپ نبطی سنا ہو، آپ نے پڑھا دیکھا ہوگا۔ اور ہمارا بھی خیال یہی تھا کہ شاید نبطی کوئی اور خط ہے، پھر سریانی کوئی اور خط ہے، اور اس طرح یہ مختلف خطوں کی قسمیں ہیں۔ بالکل بھی نہیں۔ اگر آپ سٹڈی کریں تو آپ کو پوری طرح علم ہو جائے گا کہ مختلف مورخین کی رائے بھی، جیسے میں پچھلے مختلف نشستوں میں بتا چکا ہوں کہ مورخ بلازری کا کہنا ہے کہ یہ خط سریانی سے آیا ہے، عربی خط سریانی سے آیا ہے، اور ابن ندیم کا کہنا ہے کہ ہیری ہے، یہ خط ہیرا سے آیا ہے، مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے، عربوں میں ہیرا سے آیا ہے۔ اور ابن خلدون کا کہنا ہے کہ مسند سے یہ خط کیا گیا ہے، اس سے لیا گیا ہے، خط مسند سے۔ اب مسند کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو جنوبی عرب کا جو جنوب مغربی ایریا پر علاقہ ہے وہ یمن کہلاتا ہے، یمن، اور یمن کا علاقہ سرسبز و شاداب تھا اس زمانے میں۔ 1500 قبل مسیح میں سرسبز و شاداب تھا، اور وہاں پر یعنی معین، سبا اور عمیر، یہ حکومتیں بڑی متمدن حکومتیں قائم ہو چکی تھیں، اور جو ان کے پاس خط تھا وہ سریانی سے آیا تھا۔ وہ مختلف قبائل تھے، جیسے میں نے نام لیے، مختلف قبائل تھے، لیکن جو خط لکھتے تھے وہ ایک ہی لکھتے تھے، اور وہ کیا تھا؟ سریانی سے لیا گیا تھا۔ سریانی کیا ہے؟ وہ شام میں ایک قوم ہے، سریانی قوم کا نام ہے، ایک قوم، ایک قبیلے کا ایک حصہ ہے جس کو سریانی کہا جاتا ہے۔ اور وہ کیا لکھتے تھے؟ وہ یہی تھا جیسے ہیری، نبطی، یہ سارا خط ایک ہی۔ اب جیسے میں نے کہا کہ وہ سارے قبائل مختلف ہونے کے باوجود خط ایک ہی لکھتے تھے، کہ ہمیں بہت سارے شواہدات ملتے ہیں کہ خط ایک ہی چلا آ رہا ہے شروع زمانے سے لے کے، اور پھر الگ الگ قوموں کے نام سے منسوب ہوتا چلا گیا۔ تو وہ خط مسند بھی وہی ہے، تھوڑا سا انہوں نے اپنی تبدیلی کر لی تھی، لیکن ایک ہی خط وہ لکھتے تھے۔ اب وہ جیسے ہیرا سے پہنچا، یا جس طریقے ابن سرا اس کو مکہ لے کر آئے، ابن سرا
خط اس کوفی کو. یہ کوفی نام 2 ہجری میں پڑا ہے. خط کوفی کا نام ابن ندیم نے اس کا نام 2 ہجری میں کوفی رکھا، کیونکہ کوفہ میں بہت زیادہ لکھا جانے لگا اور پھر اس کو جیومیٹریکلی بھی کیا گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں کیا، امپروو کیا. اور اس کو جیومیٹریکل صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اس کو نبی کوفی کہتے تھے. جی میں وہی عرض کرتا ہوں کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ 40 صحابہ کرام جو وہی لکھتے تھے، قرآن پاک کی آیات لکھتے تھے، وہ ان میں سے کچھ تو پہلے سے ہی خطاط تھے، یعنی اسلام آنے سے پہلے سے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی خطاط تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی خطاط تھے، آلریڈی سیکھے ہوئے تھے، کیونکہ خط پہلے سے آ چکا تھا عربوں میں، وہ سیکھے ہوئے تھے اور مزید امپروو کیا انہوں نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچے تھے، جب بڑے ہو گئے، جوان ہوئے، تو خط بھی اس طرح بہترین ہوتا چلا گیا. اور پھر کوفہ میں تو انہوں نے مدرسہ قائم کیا اور وہاں پہ وہ باقاعدگی سے سکھاتے تھے خط کوفی جو ہے. اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ رسول اگر لکھا ہوا ہے تو رے اور سین و سو ادھر اس لائن پر آ گیا اور لائن آگے سے ختم ہو گئی ہے تو پھر لام کو دوسری نیچے والی لائن پر لے جاتے تھے. تو اسی طرح انیوژلی یہ چلتا رہا اور اسی طریقے سے چلتا تھا کہ کوئی حرج نہیں ہے، ایسے لکھا جائے گا. اور وہ جس طرح مطلب سکریبل ہم لکھتے ہیں نا پین کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ، بالکل ویسا بھی لکھتے تھے، بڑی رفتار کے ساتھ اور روانی کے ساتھ وہ لکھتے تھے. اور چمڑے کے ٹکڑے پر پہلے کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا اور پھر جو چیز اویلیبل ہوتی مل جاتی اس پر چمڑے کے ٹکڑے ہر ارن کی کھال پر لکھ دیتے. تو اس طریقے سے وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لکھا ہوا مصحف شریف ہے وہ ابھی بخارا اور سمرقند میں ابھی بھی موجود ہے. جس پر وہ تلاوت کر رہے تھے اس حصے پر وہ خون آلودہ جو پیجز ہیں وہ بھی سامنے انہوں نے دکھایا، وہ وہاں پر نسخہ ہے. بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہیں قرآن پاک کی زیارت کرتے ہیں، اوریجنل اصل جو ہے. تو خط کوفی کی ابتدائی جو قسم ہے وہ ابھی ماشاءاللہ آپ کو دکھائی جائے گی. جو خطوط منظر بن ساوا کے نام، جس طرح خط نامہ مبارک ہے نبی کریم علیہ السلام نے مختلف اس دور کے لوگوں کو بھیجے، بادشاہوں کو بھیجے، جیسے ہرقل کیسر، ہرقل یعنی جو روم کے بادشاہ ہے اس کے پاس بھیجا. حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے ہرقل کیسر کے پاس نامہ مبارک جو ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کے بعد مختلف جی تو اس طرح خط جو ہے یہ اس خط سفر کرتا رہا اور امپروو ہوتا چلا گیا. اور پہلے تو ایسے ہی تھا جیسے ہیری نبتی سریانی ہے حضور علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس طرح مکتوبات گرامی اسی خط میں چلتے آ رہے تھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدرسہ قائم کیا تو وہ باقاعدہ ایک بڑی خوبصورت شکل میں جیومیٹریکلی باقاعدہ نظر آیا. پھر اس میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ادھر کوئی وہ تو حرف پہ دوسری لائن میں چلا جائے، بلکہ ایک مرکب الگ سے ہوا. پھر ان کے جو شاگرد ہیں ابو الاسود دویلی، انہوں نے اعراب لگائے اس کے، یعنی اعراب جو ہے یہ جو سرخ زیر زبر جو ہے جو سرخ نظر آتے ہیں گول سے بنے ہوئے نقطے، گولائی والے نقطے جو بنے ہوئے نظر آتے ہیں سرخ، یہ زیر زبر ہے. جو ریڈ ہے یہ زیر، جیسے نون کے اوپر ریڈ نقطہ گولائی والا آ گیا، یہ ہے زیر. نہیں وہ اب دکھائیں گے نا، جیسے نہیں تھے. ابو الاسود دویلی جو شاگرد ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے پھر اس کے جو نشانیاں لگائیں اور جو مارک سے لگے ہوئے خاکی کلر کے دوسرے کلر میں لگائے گئے، اگر دکھا دیں تو بہت اچھا ہوگا تاکہ واضح ہو جائے. وہی 10th سینچری والا ہے، وہ دوسرا جو ہے ہاں وہ جس پر نقطے لگے ہوئے ہیں وہ. اس پہ پیچھے سنہری سا ہے یا یہ پتھر ہے ماربل 727 عیسوی یعنی محمد بن قاسم. اور یہ کدھر ہوگا؟ یہ
ओरिजिनल पीस जो भी होगा। म्यूजियम में होगा कराची में। अच्छा, कराची में। वाह, अच्छा, तो सही। ये वो दुकान हाँ, ये मेरे वाला तो ये दिखा दें। अब ये जो रेड हैं ये इराब लगा है, जिस तरह मीम के नीचे रेड गुलाई का नुक्ता नजर आ रहा है, जी, ये जी। मीम के नीचे जेर है बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये इराब हैं, ठीक है। सर तो ये पेश और जबर में कैसे फर्क करेंगे? बस पेश और पेश चूंकि अरबी जुबान समझने वाले समझ जाते हैं, और उन्होंने शॉर्ट करके जितने लगा सकते थे कुछ निशानियां लगाई, और सर वो दूसरा दिखाएं तो उसमें वो भी चीजें मैं दिखा दूं, ताकि वो जो ऑनलाइन थोड़े से मार्कर लगे हुए हैं। आप ये शेयर हो रही है, हमारी स्क्रीन हमने शेयर की है। ये जी हो रही है। थैंक यू। जेर जबर पेश तो बहुत ये बाद में है ना, क्योंकि बात- अरबी हाँ। जो थे नहीं, वो तो दूसरा वाला जरूरत है, जिस तरह इस या हाँ, उस ये के वाला। लिए तो अब ये नीचे मार्क लगे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे ये इस लिखा हुआ है, उस लिखा हुआ है। हाँ। पढ़ने में पता चल जाएगा। ये देखिए, ये देखिए जी, ये वाला इसमें आप कौन से मार्क्स करें। ये जैसे हाँ ये रेड में हाँ हाँ, ये भी आप गौर से देखिए, ये तनवीन जबर जबर ये नुक्ता ये भी है कुछ मार्क्स हल्के हल्के। हाँ। और बीच में भी आ रहे हैं जो अल्फाज के बीच में, वो क्या है? अच्छा। एक तो नीचे और वो है ना ऊपर, एक जो बीच वो में वही नजर आ मैं रहा है, बता रहा हूँ कि वो उसके नुक्ते हैं। वो बीच वाले भी नुक्ते हैं। हाँ, ये जो मार्क से लगे हुए हैं जी खाकी कलर के, जी। ये नुक्ते हैं। अच्छा, हाँ, इजाज उनका जिस तरह लिखा हुआ है, और ये के नुक्ते हैं दो, जो दो हैं वो दो नुक्ते हैं, जो एक है वो एक है। अच्छा, अच्छा। ये इसमें नहीं है, दूसरे में मेरे ख्याल इसमें भी है। हाँ जी जी। तो खैर तो ये नुक्ते नीचे जो है वो नुक्ते हैं, ठीक ये है, मार्क निशान बारीक से लगे हुए वो नुक्ते हैं, ठीक और जो गुलाई वाले हैं सुर्ख वो इराब वो है, वो जेर जबर है। पहले हम इन्हें नुक्ता समझते थे कि शायद ये नुक्ते नहीं है। और ये एक जमाना है जब कुछ भी नहीं है, नुक्ते वगैरह बिल्कुल सिर्फ हाँ, गैर मनकूत वहाँ शुरू में नुक्ते नहीं थे। ये आप वाली दिखा दें, आप वाली जी, वो वाला भी दिखाएं। चमड़े के टुकड़े पर है ये वाला, वो ये दरमियान में, चारों छक्के दिखा हाँ, दें। बेहतर पर है। ये इसमें भी नुक्ते नहीं है, हाँ, ये भी गैर मनकूत है। बहुत ही खूबसूरत। ब्लू कुरान बहुत मशहूर है जी। और ये किस चीज के ऊपर है ये? इसको वेलम के अच्छा, अरे तो ये इन सेंस सबसे पुराने वालों में आ गए दोनों, पत्थर वाला भी, ये भी जिसमें नुक्ते वगैरह आराम जैसे कह रहे हैं ना। जी। तो अब वो अस्वद वैली में लगाती हजरत अली के शागिर्द थे या गुलाम थे। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाए। अरबों को अलैहिम बलाहुम याज़नून नीचे लिखा है तीसरी चौथी लाइन में, अलैहिम बलाहुम याज़नून, ये पढ़ा जाता है बगैर। सीख लें। तैमूर सर, जी ये इस वक्त लाइव फेसबुक पे नहीं जा रहा। हाँ जी, सॉरी वो नहीं हो सकता, इट्स टू मच टू मैनेज। अच्छा ये ठीक रिकॉर्ड है सर यूट्यूब पे कर। जी। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, वो भी रियलाइज अ बिट टू लेट। अम्मा यतसाअलून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीसरा पारा शुरू होता है। ये मैंने पूरा लिखा है लेदर पर, ये गोट स्किन पर है। ये झिल्ली है जो अच्छा। बकरे की यानी गोट की जो झिल्ली होती है खाल की, उस पर है। ये नया है या भी लिखा है भोटा साहब? ये मैंने लिखा है पूरा सपारा। तो मुझे बताएं उसके ऊपर लिखना तो बड़ा मुश्किल हो। बहुत बहुत खूबसूरत लिखा जाता है। वो खाल खुश्क हो चुकी होती है ना, और प्लेन भी होती है, लेकिन वो झिल्ली जरा सी प्लेन रफ नहीं होती। बिल्कुल पेपर जैसी होती अच्छा, है। वो झिल्ली जो है बिल्कुल पेपर से भी अच्छी होती है, जैसे मुकाहर होता है, बिल्कुल शाइनिंग वाली, बड़ी चमकदार, बहुत ही लतीफ होती है। उसके अंदर कोरेशे नहीं होते। और ये बड़ी आपके पास पड़ा हुआ है कि कहीं? ये वो ले आए थे पेशावर से साहब, वो लिखवा के ले गए। ये प्रोजेक्ट था, किसी प्रोजेक्ट था किसी ने। मैंने कहा कि अगर कोई एक आध पड़ा हो सैंपल, आधा पेज क्वार्टर पेज उस अब मेरे पास खाल का ये पीस पड़ा हुआ है, इनमें से है नहीं लिखा हुआ का मतलब लिखा हुआ भी शायद होगा। अच्छा, वो भी वो भी देखने के होगा काबिल मेरे होगा, पास। वो भी देखने के काबिल।
سر اس میں آپ نے انکس کون سی یوز کی ہیں؟ انک ہماری جو دستیاب ہے یعنی جو لوکل ہمیں مل جاتی ہے 250 کی ملتی ہے، جس طرح جاپان کی ہے انک ہے 250 جاپان، وہ بلیک میں بہترین ہے، چلنے میں بھی اچھی ہے، اور سومی اسری بھی بہت اچھی ہے جو ایران سے ملتی ہے، اسری وہ بہت خوبصورت انک ہے، چلنے میں روانی ہے اس میں، اور وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا. اور یہ جو ہے اس میں پھٹا نہیں استعمال کیا گیا. میں یہ بھی آپ کو یاد آ گیا بتا دوں کہ یہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں نے اسپیڈ سے اس کو درست کیا ہوگا یا سیدھا کیا ہوگا، نہیں بالکل نہیں، یہ فری ہینڈ لکھا گیا ہے، اس میں پھٹا استعمال ہی نہیں ہوا. میرے ساتھی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تک جو جدے میں جب ہم کر رہے تھے لائیو کام کر رہے تھے یہ والا خط میں دکھ رہا تھا تو وہ ساتھی چھوڑ کر آ کر میرا کام دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اب تک ہم سمجھتے تھے کہ یہ کوئی خطوں میں خط نہیں ہے جو جیومیٹریکلی ہو، اسکیل میں ہو، اس میں لائنیں لگائیں اور فل کر لیں اور یہ کوئی خط ہوا. خط وہ جو قلم سے لکھا جائے، مگر آج جب آپ قلم سے ہی لکھ رہے ہیں تو ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ باقاعدہ خط، یہ سارا بغیر کسی پھٹے کے یہ بالکل ویسے ہی لکھا گیا. یہ یمنا آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، کچھ کہنا چاہتے؟ جی میں ایک تو یہ پوچھی تھی کہ سر جس طرح پیپر کے اوپر لیئرنگ کرتے ہیں لکھتے ہوئے، تو کیا کھال پہ بھی لیئرنگ کرتے ہیں؟ کوئی لیئرز لگتی ہیں پہلے اس کے بعد لکھا جاتا ہے؟ بالکل 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 ظاہری بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور سر یہ جو گولڈ کلر آپ نے یوز کیا ہے یہ کون سا کلر ہے؟ یہ تو گولڈ بالکل گولڈ تو نہیں ہے، ہونا تو گولڈ ہی چاہیے تھا لیکن وہ پرووائڈ نہیں کر سکے تو پھر میں نے وہی لگایا ہے جو سکورا کا ہوتا ہے، جاپانی سکورا کا کلر ہے، گولڈن میں ملتا ہے، میں نے وہ یوز کیا ہے. اس لیے سارے جزاک اللہ سر. آگے کرو. جی. اگلا پیس ہاں بھی یہ بولا آیت صاحب الکرسی یہ بھی پیس میرا ہی بنایا ہوا ہے، اس میں آرام بھی اس میں ہاں یہ بغیر عراق کے ہے، آیت الکرسی لکھی ہے. ہاں جی جی کو پڑھی جائے گی. یہ تو آپ پہلے آپ کو اصل میں یاد ہو تو کوئی پڑھنا بات ہے نا، اگر ٹیکسٹ ہمیں پتہ ہے تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو ویسے نہیں یا پڑھ پھر سکتے. اس کا شوق ہو، اس کا اسٹڈی کر رہا ہو، ایک بندے کا ذوق ہوتا ہے نا کہ وہ کوفی دیکھنا ہے اور کوفی کے اقسام. پھر اس کے بعد میں یہ بتاؤں کہ اس کے بعد جو قرون اول کا زمانہ آیا تھوڑا چینج ہو گیا، خط تھوڑا سا بھارے ہونے شروع ہو گئے پیوند جو ہیں اس کے، جس طرح بے بناتے ہیں تو اگر میم کا جو اگلا حصہ ہے میم سے گلائی سے آگے جاتا ہے وہ تھوڑا موٹا ہونا شروع ہو گیا، موٹائی والا ہو گیا، ویسے تو ویسے چھوڑ دیا جاتا تھا، یعنی اس کو قرون اول کہا جاتا ہے. پھر قرون دوم بھی اس میں ہوا اور پھر اس میں ایک خط کوفی قدیم زخرفی ہے جس میں واؤ کا سر تھوڑا چکور ہونا شروع ہو گیا، اس طریقے کا. اس میں شاید 4-5 سلائڈ اس میں زخرفی شاید ہے، یعنی اس کے بعد مصاف ہے، کوفی مصاف جیسے یہ ہے، یہ آپ دکھا سکتے ہیں. یہ کون سے زمانے میں آیا ہوگا؟ یہ بھی میرا خیال ہے کہ 8ویں صدی تک چلا ہے، 8ویں صدی یہ اگر ڈالیں تو کتاب آ 7ویں 6ویں 7ویں ہجری میں تھا یہ والا. یہ خط کوفی قدیم مصاف. ایک اس کے علاوہ تھا واؤ اور یہ جو میم ہے سارے سے ملتا جلتا، وہ خط کوفی قدیم مشکول کہلاتا ہے، یعنی قدیم میں ہی بہت سی اقسام ہیں خط کوفی کی قدیم کی، تو اس کو خط قدیم مشکول عمارتی ہاں عام طور پر عمارتی خطاطی میں وہ استعمال ہوتا ہے جو قدیم مشکول ہے. اس کے علاوہ بہت سارے خط آگے سے ایجاد ہو گئے جیسے مغربی ہے، اور پھر یہ کہ جو اندلسی ہے مشرقی، اور اس میں کوفی کی 65-70 اقسام کا کوفی لکھا جاتا ہے اب تک کی جو اقسام بنی ہیں. جس طرح چائنیز کیلیگرافی اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بھی ورڈز جو فگرز کی طرح لگتے ہیں، یہ بھی فگرز لگتے ہیں. جی میں نے چائنیز میں لکھا تھا، وہ بھی عربی کو قصیدہ بردہ شریف کے جو اشعار ہیں میں نے وہ چائنیز میں لکھے تھے اور وہ 100x100 سینٹی میٹر میں لکھا تھا، مگر وہ دبئی بھیجتے ہوئے دبئی تو میں نے بھیجا، ایڈریس بھی لکھا مگر وہ نجف پہنچ گیا تو اس طرح مس ہو گیا وہ پن پارا. اس میں نے چائنیز میں عربی کو لکھا تھا، آپ دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چائنی لکھی ہوئی، اس طرح 2 کالمہ میں نے چائنیز میں لکھا تھا. تو
चलो वहाँ तो कहीं ना कहीं होगा इधर मेरे मोबाइल में शायद। ये कदीम मुसाफ, और इसके बाद जो है इन जो कदीम जो अक़साम है, इनके बाद जब खत आगे बढ़ा तो फिर कूफी मुरस्सा में आया। कूफी खत कूफी मुरस्सा, जिसमें नकाशी वगैरह तज़हीफ पर भी आग शामिल हो गई उसमें। अच्छा, वो तो बाद में बना सजा कर, हाँ, लेकिन वो भी वो तो खैर अब तक भी लिखा जाता है, अब तक भी वो राइज है। फिर उससे कूफी जो है जब से वो वाला राइज है, मगर ये मतलूब हो गया, ये मतलब मादूम हो गया ना, कम रह गया, नायाब हो गया। फिर जब 8वीं सदी हिजरी के बाद नस्ख ईजाद हुआ है तो कूफी तो छोड़ ही दिया लोगों ने लिखना। लेकिन मुझे बताएं अरब कंट्रीज में वहाँ अभी तक कूफी चलता है या नहीं? कूफी बस इस तरह है कि फन पारे के तौर पर वो इस तरह म्यूजियम की जीनती बने हुए हैं, और घरों में लोग ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करते। इस्तेमाल के लिए नहीं है। कॉफी समझना मुश्किल है या लिखना उसको मुश्किल है? मुश्किल तो कोई भी नहीं है, क्योंकि चूंकि नायाब है, इसका रवाज नहीं रहा, तो इस वजह से मुश्किल लगता है, लेकिन मुश्किल नहीं है। पहला उम्मुल खत है, खतों की माँ। जब मैंने इसको लिखा तो फिर लिखते हुए मुझे ये महसूस होता है कि सारे खत इसी में से निकले, ये मुझे महसूस होता है। रिवाज क्यों नहीं रहा? रवाज इसलिए नहीं हुआ कि इजादात जैसे हुई है ना, कि वो कबाइल और कौमों ने अपने अपने हिसाब में उसको महसूस किया कि आसान कौन सा खत है। यानी नसख इब्न मुकला ने 8वीं सदी हिजरी के आखिर में जब बहुत सारे खत इजाद किए तो फिर उनकी तरफ लोगों का रुझान होता गया। जिद्दत को लोग पसंद करते हैं कि भाई कोई जदीद चीज आ गई है, जैसे नसख आ गया है, तो फिर वो उसका रवाज हो गया कि एक पर इक्तफा ना किया जाए, बल्कि बहुत सारी किस्मों पर हो जाए। फिर उसमें रिहानी भी चल गया, कुछ नुस्खे खत रिहान में मिलते हैं, खत मुहक्कक में मिलते हैं। हमारा अगला जो होगा इंशाअल्लाह प्रोग्राम वो खत मुहक्कक पर होगा, नेक्स्ट जो होगा इंशाअल्लाह अगली क्लास जो होगी। तो आज का तो कूफी पर है, कूफी मुरस्सा। फिर ये मस्जिद कुर्तबा पर भी कूफी मुरस्सा में लिखा गया है, बिल्कुल आप देख सकती हैं। तारीखी इमारात पर बुखारा समरकंद में या बहुत खूबसूरत बहुत जो खत मशहूर है, जैसे इधर लाहौर में मैंने भी एक इमारत पे लिखा है, मोहतरम तैमूर खान साहब ने उसका बनाया था और फिर कैलीग्राफी मेरे से करवाई। ये है बागबानपुरे के करीब है, माधो लाल हुसैन, हज़रत माधो लाल हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के बिल्कुल करीब है। ये हज़रत बाबा हसनुद्दीन का मज़ार, तो वहाँ पर मैंने कूफी मशगूल में लिखा है। अगर आप उस इमारत में जाएं तो आपको महसूस होगा कि वो ईरान में है या इराक में हम हैं, यानी बिल्कुल उसको देख के आपको तासुर मिलेगा। इस पे कुछ बताना चाहेंगे? फिर अगले ये 3-4 ही है बस। ये हाँ, ये तो मुसाफ हो गया, ये तो ठीक है। इसके अलावा 40 से 50 किस्में इसकी भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 65-70 अक़साम में लिखा जाता है, बल्कि जिद्दत और भी पैदा हो रही है और इसके साथ शामिल करते जा रहे हैं, तरमीमें कर करके इसमें उसको कूफी का नाम ही दिया जा रहा है। मगर राइज वही रवायती किस्में हैं, जिस तरह कूफी कदीम हिजाजी, जिस तरह पहले फर्स्ट में दिखाया है, जो मेरा लिखा हुआ भी दिखाया गया, ये कदीम हिजाजी कहलाता है, खत्ते कूफी कदीम हिजाजी, जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मंसूब है। और जो बाकी है, आप जैसे कह रहे थे मस्जिद कर्तबा में भी यही है, और अलहमरा में भी यही है। फिर अलहमरा में भी जाहिरी बात है, बिल्कुल यही है। और जो उंदलसी कहलाता है, उंदलसी वहाँ जो खत थोड़ा सा फर्क है कि उसमें मशरकी टच है, खत मशरकी कहा जाता है। एक मगरबी है तो फिर मशरकी भी है, वो जुखरफी से मिलता जुलता है। खत कदीम जुखरफी, इसमें जैसे ये है, ये ला बना हुआ ना नीचे से, ये जुखरफी के करीब है ये चीज। तो इस तरह ये कदीम जुखरफी कहलाएगा। ये भी बड़े खूबसूरत माशाल्लाह। और इसमें भी उन्होंने ये तशदीद भी लगा दी गई है, चूंकि बाद का है और बाद में जब नस्ख ईजाद हुआ है तो जब से ये भी उस दौर के करीब है। खूबसूरतियां बढ़ा दी हैं। हाँ, ये
اب ابن مقلا نے تو بہت سارے خط ایجاد کیے جس طرح مطلب ہے اب اس میں لائٹ اور ڈارک ایک گولڈ میں ہے نا. اچھا وہی گولڈ میں ہے پیور گولڈ میں ہے آؤٹ لائن لگا کے اس میں گولڈ فل کیا گیا ہے یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں یہ اس کے الف وغیرہ بھی کھچے ہوئے زیادہ ہیں. یہ مغربی ہے مغربی ہے اچھا جی جی ان نونوں سے پہچانا جاتا ابھی بوزنیا میں سر یہ کتاب کون سی ہمارے ہے؟ دوست ہیں بوزنیا میں بہت جی، خوبصورت بتا. لکھتے ہیں مغربی مارٹن لنکس کی ہے اسٹینڈرڈز آف قرآنک ٹیلیگرافی اینڈ ایلومینیشن. جزاک اللہ سر. سر جی اب ہم ڈیمو پہ آ جائیں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے. جی صحیح بات ایک بیسک ہو گیا نا. کچھ لکھ کر میں ہو گیا بڑا تنگ کر رہا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے غلط جگہ. یہ تنگ کر رہا ہے آج پہلی دفعہ کچھ نیا. نظر آ رہا ہے جی جی بس تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے سر کو تنگ کرے گا. نظر آ رہا ہے. ہاں جی سوری آج کچھ اس کی سیٹنگ خراب ہو گئی زوم نہیں ہو رہا. اچھا لائٹ تھوڑی سی لائٹ چل ٹھیک ہے سر جی. صحیح موٹریٹ کر رہے صحیح کہہ رہا ہیں چیک کر یہ جو سین کو لمبا کیا جاتا ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کہ سین کو لمبا کیا جائے اچھا میم کو خوب بنایا جائے یہ ہدایات ہیں مدارج نبوت میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج نبوت میں یہ درج کی حدیث اچھا اور ہدایات نبوی فن کتابت سے متعلق. ہر قرآن میں آپ دیکھیں گے ظاہری بات ہے اس وقت کوفی ہی لکھا جاتا تھا تو آپ کی ہدایت ہوں تو پھر یہ ہے کہ قلم کو کان میں رکھا جائے جیسے یہ اچھا اس لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یادداشت بھی تیز رہتی ہے اور یہ بڑی بات میں نے آزمایا ہے بہت مرتبہ اور ڈھونڈنے میں بھی آسانی رہتی ہے کہ قلم ادھر ادھر ہاتھ نہ مارے. سر دوبارہ بتائیے گا. اس لیے یہ قلم کو کان میں رکھنے کی ہدایت ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے کہ قلم کو کان میں رکھا جائے اور پھر یہ بھی فرمایا تمہاری سیاہی پھیکی ہے. یہ بھی جب وہ لکھ رہے تھے تو یہ بھی ہدایت فرمائی. یہ چند چیزیں ہدایات کی ہیں اور ان کو میم کو میم کو سین کو لمبا کھینچیں اور میم کو خوب بنائیں مطلب اس میں محنت کر کے تھوڑا بنائیں گلائی میں اس کو خوب بنائیں یعنی اس کو تھوڑا موٹا رکھیں جس طرح میں نے اس کا سر موٹا رکھا ہے. تو یہ ہدایات ہیں. اس طرح ترک جو سلس بھی لکھتے ہیں تو سین کو لمبا کھینچتے ہیں. نستعلیق میں بھی سلس میں بھی ہر خط میں جو نسق میں بھی اس فرمان علی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا جاتا ہے. فرمان ذرا ریپیٹ کر دیں پلیز. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کاتب وہی لکھ رہے تھے تو سب کو یہی ہدایت فرماتے تھے کہ ایک تو قلم کو کان میں رکھا کریں. جب لکھ چکے تو قلم کی ضرورت دوسری قلم لگانا پڑے تو پہلے والی کان میں لگا لیں تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی نہ ہو. کلمے اس کا مطلب یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دو قسم کی کلمیں استعمال ہوتی تھی یا دو سے زیادہ. کوئی باریک کوئی موٹی کوئی جلی کوئی خفی ہو سکتا ہے وہ ٹچنگ کرتے ہوں بعد میں جلی لکھ کر اس کو. تو یہ شروع سے ہی ایسا فن کتابت میں یہ رہا ہے سلسلہ. تو اس کے علاوہ سیاہی کو بھی گاڑا رکھنا ضروری ہے. تھوڑا پتلا زیادہ پتلی نہ ہو پتلی ہو مطلب روانی اس میں ہو پتلی اور سیاہ ہو سیاہی کی. ہمارے ملک میں تو بدقسمتی سے ہمارے موسم 4 ہیں مختلف موسم ہیں. ادھر تو وہ سردی ہی ہوتی ہے ان ملکوں میں جو سیاہیاں بناتے ہیں تو انہوں نے اس حساب سے بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو ادھر ہم یوز کریں تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر کوئی اگر سیاہی مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ غنیمت ہے. اب سین کے کھینچنے کا پانا
अच्छा, हाँ, सीन को लंबा खींचे, सीन के बारे में हिदायत फरमाई आका अलैहिस्सलाम ने कि सीन को लंबा खींचे। यही वजह है कि तुर्क जो हैं वो सीन को लंबा खींचते हैं, चाहे वो सुल्स लिखें, चाहे नस्तालिक में हम भी सीन को लंबा खींचते हैं। तो ये एक इसमें बात कार फरमा है। बाकी मीम को भी खूब बनाएं। तो ये हिदायत नबवी पर जब हम अमल करेंगे तो उसमें फ़ायदा होगा, बरकत होगी, और इसी में हमारा फ़ायदा है। बाकी वो जो फासले हैं इसके वो बड़े ख़ास होते हैं। ये अब अल्लाह लिखना तो अलिफ को भी बिल्कुल अलग थलग रखा जाता है, यानी मुरक्कब मुफरद वाला मामला इसमें नहीं है। कूफी कदीम में इसमें अलग अलग हर एक चीज़ लिखी जाती है। ये नहीं कि हम जिस तरह बाकी खत लिखते हैं कि उसको सतरबंदी देंगे, एक लफ्ज़ ख़त्म हुआ दूसरा उसके ऊपर से शुरू हुआ। खत कूफी कदीम में ऐसा नहीं है। मुरस्सा में भी मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है, करीब करीब लिखा जाता है। अब अल्लाह आगे मैं इस तरह लिखूंगा, फासला देख। अब ये जो आपको ऊपर मिलेगा ना जी, अगर इसी में कूफी में आपको मिले, कहीं आपको नजर आए कि इसको ऊपर निकला हुआ हिस्सा नजर आ रहा है जी, तो समझ लीजिए फ़ॉन्ट है। अच्छा 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 अच्छा। और उस फ़ॉन्ट में बहुत सारे लोगों ने किताबें भी तैयार कर ली हुई हैं, बुक्स मिलती हैं, और उससे तालिब इल्म फायदा उठा रहे हैं। मैं मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि वो फ़ॉन्ट है, आप बाकायदगी से किसी उस्ताद से सीखिए। बहुत खूबसूरत, माशाअल्लाह। जी जी जी, बहुत वाह वाह। वो देखना पड़ता है इन चीजों को। खुश किस्मती के देख रहे हैं। अगर इससे हम लंबा करेंगे अलिफ को, जैसे कि ऐसे कर देंगे तो फिर हमें ये करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं खते तुमार, यानी ये भी है तुमार। अब वो तुमार बड़े तख्ते पर लिखा जाता था, इसी कूफी में से ही बड़ा कर दिया गया था, जिसमें से आगे चलते चलते मुहक्कक बना था। कि हम इसमें बात निकालेंगे, हम इतनी यहीं पर हम रोकेंगे, वो अगली क्लास में हम बताएंगे। लेकिन मैंने ये चूंकि कूफी की किस्म में ये चीज रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको जब बड़ा कर देंगे तो ये मामला आता है। ये वाली इंक जो है इधर से लोकल है हमारी, इससे तो बेहतर है कि लोकल ठीक है। फिर ये कहने को इंडियन इंक है, मगर इंडियन इंक लिखा हुआ है मगर इधर ही हमारे इधर ही बनी है, ये लोकल ही है। ये है हो गई ऐसे। और इसके साथ हम पहले ये नून बनाएंगे, नून ये
आपको पढ़ना भी आ जाएगा। ये मीम बनाना पड़ेगी, इस तरह मीम, इसके साथ बनाना पड़ेगी, नून के बिल्कुल साथ। आपने देखा होगा साथ होती है बिल्कुल नून के बिल्कुल करीब। स्ट्रोक के साथ निर्राही। जो बारीक लाइन बीच में छोड़ी जाती है वो जी जी नफासत तो वो है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सफेद बाल रखा हुआ वो बाद में फिर ये कि टचिंग तो लाइव लिख रहा हूँ, उसमें थोड़े बारीक कलम के साथ टचिंग भी की जाती है। ये शुरू जमाने से ऐसे होता है। अभी तो मैंने वैसे ही लिख रहा हूँ, फ्री हैंड लिख रहा हूँ। रहीम ये दो नुक्ते इसके हो गए और ये नुक्ता इस तरह का हो गया, ये नुक्ता इस तरह का हो गया। ये नुक्ते हैं इस तरह होते हैं, और जो सुर्ख कलर के होते हैं वो होते हैं उसके एराब। जैसे इसके ऊपर मैं अगर सुर्ख कलर का लगा दूं, इसमें सुर्ख होना चाहिए, तो ये होगा जबर होगी। इसको रेड कर दिया गया तो ये इस तरह है। और यहाँ पर भी बे के नीचे भी जेर सुर्ख में होगा, एक यहाँ होगा, बिल्कुल करीब लगाते थे सुर्ख में, तो एक यहाँ पर और ये हे के नीचे जेर है। हाँ 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 जी। और खड़ी जबर नहीं लगाते मेरा ख्याल। और जो कदीम मशगूल होता है उसके अंदर एरा नसख वाले ही लगते हैं तकरीबन एराब जो होते हैं, जिस तरह खत नसख पर लगते हैं। खत कूफी कदीम अमारती जो खत है, जिस तरह मैंने वो हजरत बाबा हसन की मज़ार पर लिखा, उसके एराब भी नसख जैसे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब उसी में से जैसे वो लंबा मैंने बताया ना, लंबाई वाला, तो यूं होता था। कुछ ऐसे होता था। इब्तदाई तौर पर इस तरह का जो तुमार लिखा जाता था वो बड़े तख्ते पर, और जो गुबार है वो मैदान की गर्द को कहा जाता है। खत गुबार आपने सुना होगा, वो माइक्रो बिल्कुल मुअद्दब सा रख के देखने वाला, वो बहुत बारीक होता था, इसलिए कि कबूतर के पंजों के साथ बांध दिया जाता और वो नामा ले जाते। खतो डाक का एक निजाम था डाक पहुंचाने के लिए, ताकि उसको वजन ना महसूस हो। बहुत सारी इबारत थोड़ी जगह पर बारीक लिखकर उसको खत गुबार कहा जाता।
تو اس کو خط تمار کہا جاتا ہے، جو بڑے تختے پر بڑا جلی لکھا جانے والا وہ تمار کہلاتا، اور اسے خط جلیل بھی کہتے تھے، اچھا خط جلیل۔ ابراہیم شجری نے اس کو وضع کیا، یہ میں نے کھینچا ہے ابراہیم شجری، اور ان کے جو شاگرد تھے ابو عباس آحول، بہت ذہین تھے، اور انہوں نے خط محقق کی پوری شکل بنا دی۔ اب ابن مقلہ کو بالکل بنایا ہی مل گیا تھا، اختراع ہی کیا تھا، پہلے تھا، لیکن ہم نستعلیق کا نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے تھا، وہ نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن یہ تھا، اس کے ثبوت ملتا ہے کہ ابراہیم شجری کا جب ملتا ہے 2 ہجری کے آس پاس، بالکل قریب، تو پھر وہ یقینی بات ہے، یہ ساری باتیں تاریخ کے اوراق پر آپ ثبوت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ جس کا ثبوت ہو وہ تو بالکل بات دل کو لگتی ہے، اس کو تو ہم تسلیم کریں گے، لیکن جس کا ثبوت ہی نہیں ہے وہ پھر من گھڑت سمجھی جاتی ہے کہ اس میں کوئی شواہد نہیں ہے۔ تو باقی یہ جو آگے نستعلیق کا یا وہ جب وہ آئے گا وہ ہم پھر اس کا بتائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کو کوئی سوال کرنے ہیں تو میں حاضر ہوں۔ یہ سائمہ نے ساتھ کھڑا کیا۔ جی صاحب۔ جی سر، میرا کوشچن یہ ہے کہ لائک جیسے ابھی یہ اٹس اے ویری اسمال کمپوزیشن بسم اللہ کی، تو ہم نے سین کو ہم نے کھینچ لیا، تو ہم اور کون سے الفاظ ہیں جس میں ہمارے پاس گنجائش ہے کہ ہم ان کو لمبا کھینچیں اور پھر اس کے بعد اس کو دونوں سائڈ سے ہماری کمپوزیشن الائن ہو جائے بالکل؟ اچھا یہ تو ہاں سمجھ۔ الگ شیٹ پہ اگر وہ لکھ کے بتا چلیں ایک اور شیٹ ہم لیتے ہیں، یہ ہے اس کے اوپر۔ سر سوری ساتھی میں ایک اور کر رہی ہوں، مطلب اس کے کوئی رولز بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے جب ایک کسی چھوٹی صورت کی کمپوزیشن بنانی ہے میں بتاتا ہوں ایون اور آڈ لائنز؟ جس قلم سے آپ نے لکھنا ہے، یہ میں نقطے لگا رہا ہوں، یہ 4 نقطے ہونے چاہیے ایٹ لیسٹ، یہ 4 نقطے کا اندر سے ہونا چاہیے۔ الف کا جو سائز ہے، رول تو ہوتے ہیں بالکل، تو اس حساب سے یہ سارا لکھا جائے گا۔ تو قلم کو جس طریقے سے یہ اسٹڈی کرنا پڑے گا، خط کی جتنی آپ اسٹڈی کریں گی اتنا یہ 2 ہی رہا ہے ہمیشہ، اس میں ثلث میں بھی 2 ہی ہے، ثلث خط اسی سے نکلا ہے۔ ان چیزوں کی چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ خط کوفی میں سے سارے خط نکلے ہیں۔ اب یہ رول ریگولیشن بھی یہیں سے ہی نکلے ہیں، وہ بھی واو 2 ہی قط کا ہوتا ہے، یہ بھی 2 ہی قط کا ہے، میم کا سر جو ہے، جس طرح واو بھی بنائیں تو اگر واو یہاں تو بسم اللہ میں تو نہیں ہے، لیکن اس کی رول ریگولیشن خوبصورتی کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہیں ایکوریسی قائم رکھنے کے لیے۔ یہ واو یہ واو لکھا جائے گا اس طریقے سے۔ یہ دال لکھا جائے، یہاں سے ایسے کر دیا جائے گا، اور اگر کاف لکھنا ہے تو پھر یہاں عمودی خط کھینچا جائے گا، یوں جوڑ دیا جائے گا، میں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہے تاکہ مکس نہ ہو۔ یہ کاف نہیں ہے، یہ دال ہوگا۔ اگر اس کو یہ لگایا جائے اکیلا کاف ہو، جس طرح مطلب لکھا جاتا ہے
مفرد کاف لکھا جاتا ہے. مالک اگر مالک لکھنا ہو تو اس طرح بھی لکھا جائے گا. الگ صفحے پر کر لیں. اچھا اس یہ پر بھی لگے. کاف بڑا خوبصورت کے ایک ہے. جی جی بالکل. مجھے لگتا ہے صاحب نے میں دیکھ رہی ہوں، میں تو یہاں کھڑی تھی لیکن بزرگ لے گئے. وہ لے کے آیا ہوں ساری چیزیں کاغذ میں زیر قلم اس لیے لے کے آیا زیر مشق اور یہ سارا کچھ کے شیٹس لے کے نہیں آپ کو یہاں سے کرا کے لگانے ہمارے. اچھا جی. اب اب بعد میں دیکھیے گا وہ بھی بھٹا صاحب کا لکھا ہوا ہے. اچھا محقق میں لکھا ہے جی ابن العربی والا جو جی جی نمائش ہاں ہاں لقد سارا قلبی. بالکل بالکل. اس کو اوپر بھی تو پڑھا. دو اوپر بھی پڑھا. اس میم کو تھوڑا سا نیچے نکالنا چاہیے اچھا راؤنڈ کریں تاکہ تھوڑا سا الگ سے نظر آئے. میم وہ ہدایت کے مطابق. ہاں جی بالکل بالکل. کتنی مزے کی بات ہے کہ آپ ہدایت ڈائریکٹلی لے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تحریر میں بھی ہے تقریر میں بھی ہے. بے شک. کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ نہ تحریر میں ہے نہ تقریر میں ہے، تو میں نے کہا کہ ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جو نہ تحریر میں ہو نہ تقریر میں ہو. وہ اللہ ہے ہی نہیں. اللہ تو وہ ہے جو تحریر میں بھی ہو تقریر میں بھی. سارا تو وہ منبع مصدر ہے. علم ایک روشنی ہے، نور ہے، وہ تو وہیں سے آیا ہے سارا. جو کلنگ ہے. اور یہ اتنے آپ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز ہو رہی ہے. ہم قوت بازو حیدر نہیں لا سکتے. ہائے ہائے ان جیسی قوت بازو کی کہاں سے لائیں. قوت حیدری بہت ممکن ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو لکھا ہے وہ ایک سفید بال سا رکھا ہوا تھا بیچ میں، جو کاف جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا. یہ جو منسوب ہیں وہ نسخے ملتے ہیں، کوئی ایک آدھ میرے پاس بھی ہوگا نسخہ، وہ میں جلدی میں آ گیا ہوں تو وہ میں بھی، اور آپ بھیجنا تھا آپ کو. ویلکم. بکس میں چھپے نا میرے پاس کافی کلیکشن ہے. میرے پاس تو بہت کچھ ہے. یہ کیا ایران میں ہوں گے یا یہ کاف جو ہے پھر یہ اس طرح موبی اس کو یا ٹرکی میں بہت چیزیں ٹرکی میں ہے تو کافی میں بالکل. اس وقت پتہ نہیں تھا اتنی عقل نہیں تھی، دیکھا تھا. اب آپ گوگل کیجیے. میں نے بہت کچھ پیپر چھوٹا ہے نا، اصل میں کھول کے نہیں لکھ رہا، اس لیے کہ لائن پوری لکھنا چاہتا تھا. پیپر اگلی دفعہ میں پڑھا پیپر تھوڑا بڑا ہونا چاہیے، سائز چھوٹا ہے، اسمال سائز ہے. کوشش کرتے ہیں پیپر ہو نا اگر تھوڑا بڑے سائز میں تو میں ایک لائن لکھوں پھر مزہ آئے گا اس کا. یہ صحیح ہے، اس پر ہم کرتے ہیں، اس کو رکھ دیتے کیونکہ فاصلے اس کے زیادہ ہوتے ہیں، یہ پھر خوبصورت لگتا ہے، ورنہ تصنع آ جائے گا، مصنوعی لگے گا اور اس دور کا لگے گا.
इंक हम देख सकते हैं कि इंक कहाँ से आप ले रहे हैं? इंक जो है ये हमारे अनारकली से लाहौर से मिल जाती है। मतलब इंक पॉट नजर नहीं आ रहा वीडियो में। महंगी महंगी ना खरीदें, मैं मशवरा देता हूँ कि अगर लाहौर अनारकली से आपने इंक खरीदनी है तो वो महंगी इंक ना खरीदिएगा, इसलिए कि मिलावटी होगी। बदकिस्मती से ये मैं आपस की बात कर रहा हूँ, मिलावटी होगी, महंगी में मिलावट है, महंगी में उन्हें पैसा मिलता है, जो सस्ती मिलती है 50 रुपए की ये है, इसमें खालस है, इसमें उन्होंने क्या कमाना है मिला के, तो इसमें तो वो डायरेक्ट ही है। तो ये जो डायरेक्ट है मेरा ख्याल है शुक्र करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं कि चले कुछ तो है, और हमारी हिम्मत है कि हम लिख सकते हैं। इस हादसा का फैजान है, जो हम अल्लाह का करम है कि हम फिर भी लिख सकते हैं। हमारा तो ये पहाड़ों में और जिस तरह पहाड़ पर चढ़ना होता है, या ये खारदारों में जंगलों में, फिर खारदार जंगलों में जैसे हम चल रहे हैं रास्ते के बगैर, तो ये हमारे लिए है कि स्याही बहुत तकलीफ दे है। ईरान वाली स्याही तो जो है वो तो बहुत रवानी से चलती है, नबाताती स्याही है, इंशाल्लाह हम आपको पेश करें। हमारी केमिकल है हमारी स्याही। हमने बनाई है सर वो तो फिर थोड़ा दिखाइए। इस्लामाबाद में जो हमारे उस्ताद हैं साजिद साहब, सुभान अल्लाह, वो आपको पेश करें। वो जज़ाकल्लाह, वो तो इतनी चीज है, पूरे नुस्खा है, वो हमने यहाँ पर 4 से खरीदा। और अच्छा वो भी मैच्योर हो रही है। अच्छा अभी यूज जब बन रहा होता तो हमें पता तो चलता, तो आप भी आते देखिए। वो तो फरीद साहब ने सारा उठा लेना था, जी, शुक्र बना। करें नहीं बताया आप, प्लीज ना इनको आखिर में बताइएगा। अब लिखते हैं। कौन सा तेल होगा? सूट से, हाँ, सूट से। तिल का तेल महंगा, अच्छा बादाम के तेल से भी बनती है। थोड़ा सा कैमरा राइट है। नहीं हाँ, वो तो अगली दफा इसमें ये भी तो जूम इसका फंस गया, वो करना पड़ेगा। आपने कुछ की। स्टेबिलिटी ऑफ हैंड देखे कितनी। लिखते रहने से ये अच्छा हो जाता है। अगर आप कहें कि खत को अच्छा करना है तो लिखिए, जी अल खत मख्फियुन फी तलीम अल उस्ताज व किवामुहु फी कसरत अल मश्क व दवामुहु अला दीन अल इस्लाम। जनाब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर खत सीखना है तो उस्ताद के बगैर मुमकिन, ये फेसबुक पर नहीं सीखा जा सकता। आपको उस्ताद फेसबुक ठीक रहनुमाई है, रहनुमाई मिल सकती है प्रॉपर। अगर आपने सीखना है तो रूबरू उस्ताद के पास आइए और सीखिए, चाहे वो आपको चीन जाना पड़े, बेशक वो बहुत जरूरी चीज है। ऑनलाइन इल्म के लिए ये पैगाम, ये खत जो है ये महज एक हुनर नहीं है। मैं मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर कह चुका हूँ, टीटीवी पर भी मैसेज दिया था, जहां मुझे मौका मिला। ये इल्म है, बिल्कुल। ये इसको सब्जेक्ट के तौर पर आप लीजिए। कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में इसको सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि इल्म का सरदार है ये लिखना लिखाना जो है। क्या बात, क्योंकि इल्म जो सारे इल्म के सोते फूटते हैं कलम में से फूटते हैं, कलम की जद में है सारा ये निजाम। जो बातें बता दी एकदम कनेक्टिविटी फील होती है। मैं आपको फिर एक अगली बात बताऊं कि इसमें अगर आप लिखिए, बिल्कुल प्रोफेशनल ना कीजिए, लिख कर देखिए, फिर आप फील करेंगे मेरी बातों का अभी मैं बताने से पता नहीं चलता। आप खुद लिखिए, लिख कर फिर उसका मजा लीजिए। दुनिया के हर मसाइल कलम में है, उसका हल जो है। अगर कोई एग्जाइटी का शिकार है, मुआशरे में नौजवान है एग्जाइटी का शिकार, खत की तरफ आइए, एग्जाइटी खत्म, टेंशन खत्म, मसाइल सारे सारे मसाइल जितने भी, हाँ माशाअल्लाह आपने बड़ा मुश्किल खत शुरू किया है। बहरहाल सबसे जो मुश्किल खत है वो खत नस्तालीक है, और हमारा वो फेवरेट है। मैं नस्तालीक का खतात हूँ बेसिकली, ये मैं खत लिख रहा हूँ और लेवल पे लग रहा है। हाँ, तो नस्तालीक का खतात हूँ कि हाफिज मोहम्मद यूसुफ सबीदी रहमतुल्लाह अलैह मेरे उस्ताद है, जो इमाम है नस्तालीक के।
इमाम नस्तालीक हैं पाकिस्तान में। जो हमारे उस्ताद हैं वो ये कह रहे हैं कि जी एक दफा नस्तालीक सीख लेना तो बाकी सब तुम सीख लो। ये वो सही कहते हैं, 100% उन्होंने सही कहा है। वो इमदाद साहब हमारे भाई हैं और किबला हजरत सूफी खुर्शीद आलम खुर्शीद रकम रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारे भी उस्ताद थे। हम उनके पास बैठते, रूहानियत हासिल करते, उनकी बातें सुनते, हमारा दिल करता कि घंटों इनके पास बैठें और फैज़ हासिल करते रहें। बहुत प्यार करते थे हमारे साथ, बल्कि उन्होंने मुझे मेरी तख्ती पर लिख कर दिया था खूब हस्त, हजरत सूफी साहब ने। बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड है जी। बिल्कुल 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 मासूम बच्चे जैसा तबीयत थी बिल्कुल। और शायर भी बहुत से शायर उनसे इस्लाह कराने आते। जी और नात को बहुत अच्छे शायर थे, कभी नहीं छपा है। जब उस्ताद मोहतरम की पहली बरसी थी किबला हाफिज मोहम्मद यूसुफ सदीदी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उस्तादों की पहली बरसी के मौका पर उन्होंने एक नज़म पढ़ी उस्ताद जी के लिए। तो बहुत सारे लोग आबदीदा भी हो गए, क्योंकि वो नज़म बड़ी बहुत ही उम्दा लिखी थी उन्होंने। और अहमद नदीम कासमी साहब की सदारत में वो तकरीब थी, तो कासमी साहब हैरान हुए कि सूफी साहब ये लिखा किसका है? तो सूफी साहब फरमाने लगे मैंने खुद लिखा। तो हैरान हो गए, इतने बड़े शायर थे कासमी साहब, तो बहुत मुतासर हुए सूफी साहब से ये सुनकर। इधर करके एंगल ऐसे ये बहुत भुट्टा साहब के साथ सोबत भी जो है ना क्या प्यार रहती है, मतलब ऐसे लोग भी मिलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो इसलिए भी जो ऑनलाइन है वो भी कोशिश करें अगले में आए। मालिक है तो तकरीबन आपने सुलस की और डाल दी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि सारे खत इसी में से निकले हैं। इसका एंगल वही है जो सुलस का है। आप देख लीजिए कि सुलस, जब भी तो पता चला मुझे कि सुलस इसी में से जो निकला है, तो ये साबित हो रहा है क्योंकि इसका जाविया वैसा ही है जो सुलस का है। नसक भी इसी में निकला, नसक का भी जाविया यही तकरीबन। पहले तो खत यही था। इस्तेमाल हो गई, जैसे मुस्तलीक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नोक पलक हो तो नस्तालीक है, और नोक पलक नहीं है तो नस्तालीक से आउट है। उसको आप महज एक स्क्रिप्ट कह सकते हैं, उसको नस्तालीक नहीं कह सकते। सफाई और सतरबंदी, सामी साहब का बहुत अच्छा लिखा होता है नस्तालीक, यानी उसमें सफाई बहुत होती है। नस्तालीक में जो तुर्कों का अपना है, कभी उन्हें किसी ने नहीं कहा आप ईरानी क्यों नहीं लिखते। ईरानियों को कभी कोई नहीं कहता तुम तुर्कस्तानी क्यों नहीं लिखते। हमें बदकिस्मती से कहते हैं यार ईरानी लिखो, वो प्योर है। किस हिसाब से प्योर है? हमें नस्तालीक हमारे पास जो है बाबर लाया था 1526 में, इराक से लाया था नस्तालीक, ईरान से नहीं आया। ना हमारे लाहौर वालों ने ईरान को माना है, ना ही मानेंगे, ना पहले माना है ना अब मानते हैं, क्योंकि हम हिराती हैं, क्योंकि उधर से आया है हमारे पास खत जो है, तो वो उस हवाले से हमें देखना है। बहुत खूब बात किया। वो ईरान ने भी उधर से ही लिया था, हिरात से, अगरचे इजाद ईरानी ने ही किया है बगदाद में। सर एक और बात है सर, मैं ना ये कूफी लिखती हूँ काफी ज्यादा, मतलब मैंने एक किताब से ही सीखना शुरू किया था और फिर बस वहीं से। लेकिन सर अब मुझे ना तस्हीह करानी है, मतलब जो मैंने लिखा है ना, मैं चाहती हूँ कि उसको उसकी करेक्शन हो जाए। तो आप आपसे अगर पूरी समझ चुकी हैं। मैं बिल्कुल पहले भी ये अर्ज कर चुका हूँ। हमारे एक तालिब इल्म है, स्टूडेंट हैं अबरार, अब वो लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। जिस तरह वो ये मीम है ना, इसका सर थोड़ा सा इधर निकाल देते हैं,
اور کبھی وہ جو مرکب میم جیسے آ رہی بسم اللہ کے آگے جو لگتی ہے میم اینڈ پہ اس کا بھی سرا کہیں کر دیتے ہیں. جس طرح یہ ایو اللہ زینا لکھنا ہو ایو ہا, اب دو چشمی ہے اس کوفی میں قدیم میں, تو اس کے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے, وہ اس طرح گلائی رہنی چاہیے, اور دو اس میں گلائیاں دو نقطے سے نظر آتے ہیں, دو آنکھیں اس کی نظر آتی ہیں, وہ دو چشمی ہے ہوتی ہے. اب کچھ اوپر بھی نکال دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یار یہ نہ کرو, یہ فونٹ ہے. اس نے پھر بک مجھے دکھائی, وہ ساری فونٹ پر مبنی تھی. کہنے لگے ہمارے ایک بڑے سارے پروفیسر ہیں, ٹیچر ہیں, وہ ہمیں سکھا رہے ہیں. میں نے کہا بس ان کو اچھا لگتا ہوگا تو وہ اس کی پریکٹس کرتے ہوں گے, آپ کو بھی کروا رہے ہوں گے, لیکن میں روایت کی بات کر رہا ہوں کہ فونٹ اور ہے, جس طرح نستعلیق کا فونٹ اور ہے, نوری نستعلیق ہے, اور بھی بہت سارے اب ایجاد ہو چکے ہیں, حتیٰ کہ لاہوری کا بھی فونٹ ایجاد ہو چکا ہے. اس کے باوجود میرے سے ٹائٹل لکھوانے والے پبلشر ہیں جو کہ کیلی گرافی کو اتنا تک نہیں سمجھتے, وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جو ہاتھ میں سے نکالیں گے وہ تخلیق کاری ہے, جو فونٹ ہے وہ فونٹ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں سپر نستعلیق لکھ کر دیجیے, یعنی لاہوری میں اس کو وہ سپر نستعلیق کہتے ہیں. ہاں سپر نستعلیق میں لکھیے. تو یہ چیزیں ہیں, تو فونٹ میں پھر وہ مشینی لگے گا, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, فونٹ میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا ڈائریکٹ روایتی کام جو ہوتا ہے, ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا, تو انہوں نے تھوڑی تھوڑی اس میں ترمیم کی ہوئی ہے. تو ترمیم جو کی ہوئی ہے, ہم اس کو چلے ساری چیزوں کو وہ کوفی قرار دے رہے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن ہم اسے ٹھیک نہیں کہہ سکتے پوری طرح. بات تو یہ ہے نا کہ جو رائج ہیں, جو قدیم زمانے سے 3 4 یا 5 قسمیں میں نے بتائیں, جیسے مصحف ہے, زخرفی ہے, قرون اول ہے, قرون اول ہے, قرون دوم ہے, زخرفی ہے, مصحف ہے, مشکول ہے, کوفی حدیث ہے. یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہیں قدیم میں رائج ہیں, چلی آ رہی. مصحف میں ہے, جس طرح یہ بھی دکھایا مصحف میں. تو ان کے علاوہ کوئی ہوگا تو وہ اس کو قدیم ہی کہا جائے تو یہ غلط ہوگا. قدیم کی وہی قسمیں ہیں جو رائج ہیں, پہلے سے چلی آ رہی ہیں. ہم اس کو روایت ساز نہیں آپ کہہ سکتے, وہ فونٹ ہوگا. اس لیے فونٹ ہے. تو وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ ان کی تصحیح کر دیں گے؟ بالکل. تو ان کو بتائیے نا کہ میں ویسے اسلام آباد سے ہوں, لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اگر میں جیسے سمر ویکیشن میں میرا لاہور 1 ویک یا 2 ویک کا ہو, تو اگر میں آپ سے اپنا کام اس کی تصحیح کروا لوں. اگر دکھا دیں تو مسجد وزیر خان میں اگر آپ تشریف لائیں تو یہ لاہور دہلی گیٹ, اندرون دہلی گیٹ مسجد وزیر خان ہے, وہاں کے حجرہ ہمارے پاس ہے. تو حجرے وہاں پر آسانی رہے گی آپ کو آنے میں بھی, اور لوکیشن بھی آسان ہے وہاں پر. جمعہ ہفتہ اتوار شام. باقی میں شدرے, میری رہائش تو شدرے میں ہے, اگر شدرے آنا ہو تو گھر پہ تشریف لے آئیے گا جیسے آپ کو. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ میں حاضر ہوں گی. رمضان میں تو میرے خیال سے کیا اس میں گرامی آپ کا؟ سر یمنا نام ہے میرا, یمنا. سر خط نستعلیق میں نے کیا ادھر کبیر شاہ صاحب سے, نستعلیق کیا اسلام آباد. جی سر, میں اسلام آباد میں ہوں, ہنر کدا میں وہ کراتے ہیں, وہاں سے میں نے کیا خط نستعلیق, اور خط رکا اور خط دیوانی وہ میں نے کیا سر نوید معروف سے. اب میں آپ کو بتا دوں ایک بڑی خوشائند بات آپ کو بتا دوں کہ ماننا منوانا جہاں تک تعلق ہے, میرے خط کو اپنا رہے ہیں ایرانی. اسے کہتے ہیں جادو سر چڑھ کر بولنا. میں کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا, میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. فیس بک پر میں اس کو بھجوا دیتا ہوں, حسین حقانی میری ہی کاپی کر رہا ہے, یعنی میرے دائرے بیضوی لاہوری اپنا رہے ہیں, ان کو اچھا لگ رہا ہے. تو اب امیر خانی صاحب اتنے بڑے استاد کے بھی کام میں تبدیلی, آپ امید ربانی صاحب کے کام میں آپ تبدیلی فیل کر سکیں, تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ لاہوری خط ہمارے اساتذہ نے بہت قابل فخر ہمیں کام دیا ہے. لاہوری خط کو بہت بہترین بنا کے دیا ہے. صرف اس پر کام نہیں ہوا, انفارچونیٹلی اس پر کام نہیں ہوا, نستعلیق پر مشق نہیں ہوئی, تو ڈوب گیا. اب لوگ اس کو مانتے نہیں, ہم ہی نہیں مانتے, وہ کیسے مانیں گے؟ مثلاً پرمی رقم کرتے کرتے ان کی زبان نہیں تھکتی. اب انہوں نے اتنا کچھ کر دیا, صرف پیغمبر نہیں کہا انہیں, باقی سب کچھ کہہ ڈالا کہ سب کچھ پرمی رقم نے.
وہ اب زاویے جب سیدھے کر دیے جائیں تو نستعلیق سے آؤٹ ہو جائے گا. اب یہ ہمارا موضوع تو کا تھا لیکن بیچ میں بات آ گئی ہے. میں جی سر. جب زاویے سیدھے ہو گئے تو ہم ہی نہیں مان رہے, کچھ لوگ ہمارے ہم نہیں مان رہے کہ زاویے سیدھے نہیں نستعلیق میں جائز, اس کو 45 درجے میں رہنا چاہیے نستعلیق کو, تو وہی پھر اچھا لگتا ہے. پھر سطر بندی بھی اس میں نہیں رہتی, اس میں وہ چیز ردم نہیں رہتا, اس میں کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی لفظ کدھر ہے, کوئی زاویہ کدھر ہے, کوئی کدھر ہے. وہ ایک زاویے پہ, ایک اینگل پہ, ایک ڈگری پہ لکھا جانا چاہیے, اس کو نستعلیقیت اس میں پھر ہوتی ہے. تو اب پہلے پرمی صاحب بھی لکھتے تھے ویسا ہی, اب پتہ نہیں ہے ان کے جو ماموزاد ہیں, ان کے کزن, ان کے حکیم رفیع. اب حکیم رفیع جی وزیر آباد سے سیالکوٹ کی طرف ایک روڈ جاتا ہے, وہاں پر ایک گاؤں ہے جی, اس گاؤں کا بھلا سا نام اب میرے ذہن میں نہیں آ رہا اس وقت. وہاں کے وہ ہیں تو ادھر ان سے متاثر ہو, وہ اس طرح کا لکھتے تھے, نیچرلی ایسے لکھتے تھے, تو ان کو اپنے شیشے میں اتار لیا پرمی صاحب. اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے سارا خط ہی اس طرح کا کر دیا. وہ جو پہلے لکھ رہے تھے بہت اچھا لکھ رہے تھے. اور ایک ان کا ربائی ملتی ہے جانشین محمد استو علی, وہ پہلے دور کا جو ہے وہ صحیح ہے. آپ ادھر کیوں رک گئے؟ اب تاج الدین صاحب کی بات کریں. اب تاج الدین زری رقم رحمۃ اللہ علیہ نے جو مرکہ زری لکھا ہے, احسان کر دیا ہے ہمارے خط نستعلیق پر. اور ہمارے لیے قابل فخر یہ بات ہے کہ مصر میں 50 سال کم و بیش 50 سال پہلے سے یا کم از کم 45 سال پہلے سے پڑھایا جا رہا ہے. مدرسہ تحسین الخطوط میں لاہوری خط پڑھایا سکھایا جا رہا ہے. اور مرکہ زری میں سے جو 10 تختیاں ہیں, استاد تاج صاحب نے اتنا بڑا احسان کر دیا. اس سے پہلے 10 تختیاں اس طرح کی احمد علی کشمیری ایک صاحب تھے, احمد علی مرزا احمد علی کشمیری, جن کا عجائب گھر میں کراسے ملتے ہیں. مگر جو استاد تاج صاحب نے کراسے کی ترتیب دی ہے, اس سے پہلے ہمیں کہیں نہیں نظر آتی. تو استاد صاحب نے تو اتنا جاں فشانی کے ساتھ اتنی اپنی مطلب انرجی انہوں نے لگائی. 5 منٹ رہ گئے. اچھا 5:30 بجے ہمیں ختم کرنا ہے. جی صحیح. یوم الدین, یہ یوم الدین میں لکھتا ہوں. اور جتنے استاد جی لکھ رہے ہیں, اگر جو آن لائن لوگ ہیں, اگر آپ لوگ کے ایک تاثرات لیتے چلیں ایک ایک جملے میں. منظم بطول, آپ کچھ اس پہ کامنٹ یا سوال کرنا چاہیں, پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ. سر میں ویٹ کر رہی تھی, میں بھی میرے ذہن میں ایک تو یہ تھا جس طرح استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ خط جیومیٹریکل بھی اس نے شکل اختیار کی ہے, تو کچھ لوگ سکھانے والے اس کو جیومیٹریکلی سکھاتے ہیں, جس سے انسان تھوڑا سا نا, مطلب میں بھی قلم سے لکھنا چاہتی ہوں, تو جیومیٹری سے جب وہ سکھاتے ہیں تو وہ گراف اور پیپر لے کے اور اس پہ ہم کاؤنٹ کر کے اور کافی ڈیٹیل سے وہ کرواتے ہیں. تو اب مجھے تھوڑی سی آسانی لگی کہ کلاسک جو ہے اس کو ہم قلم سے بھی سیدھا لکھ سکتے ہیں. تو یہ صحیح ہے میرا تاثر. بالکل, بہت خوبصورت یہ خیال ہے, اور اس طرح ہی کرنا چاہیے. قلم سے لکھنے کو ہی خطاطی کہا جاتا ہے. پیورٹی اسی میں ہے کہ قلم سے ہی لکھیے. قلم سے لکھنے میں جو خوبصورتی نظر آتی ہے, اس میں پھر بناوٹی کام نہیں ہونا چاہیے. بناوٹی کام تو پھر وہ یہ اس کی بات کریں جو گراف پیپر پہ, گراف پیپر پہ آرکیٹیکچرل والا, اس میں آپ قلم سے لکھ سکتے ہیں. بالکل, اگر وہ تو ایک اس کی جیومیٹریکلی بھی تو ہے نا, یہ اگر ہے تو بالکل 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 یہ اصلی جو کوفی مرصع کی بات کر رہے ہیں نا, جی مرصع سے کے بھی تو ہوتی ہے نا جی, اسکوائر پرفیکٹ ڈبوں میں وہ مربی جو ہوتا ہے, مربی. چلے وہ بھی ضرورت کے تحت استعمال ہوتا ہے. ہماری خطاطی میں وہ استعمال ہوتا ہے, جس طرح مسجد شہداء پر اللہ لکھا ہوا ہے, اللہ لکھا ہوا ہے. جی بہت سے لوگ سمجھتے ہیں وہی کوفی ہے, کہ وہ بات نہیں 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 نہیں, یہ کہہ رہی مجھے سمجھ آ گئی, یہ قلم سے ہے, قلم سے ہونا چاہیے. اور وہ جہاں کہیں لوگو وغیرہ بنانے ہوتے ہیں, لوگو پر استعمال ہوتا ہے, اس میں استعمال ہوتا ہے مربی میں. جی معصومہ صاحبہ, آپ کوئی کامنٹ یا سوال کرنا چاہیں, ہم وائنڈ اپ کر لیں. یہ معصومہ ہماری والی ہیں, یعنی جو ہمارے کلاس فیلو ہے. جی میں تو سر بہت ہی, مجھے اچھا, میں نے فرسٹ ٹائم ہستونیس کا کوئی جوائن کیا, اور مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے. بلکہ ایک میری ہے اسٹوڈنٹ, انہوں نے مجھے بتایا تھا اس کا, اور مجھے اتنا خوبصورت لگا لکھا ہوا سر کا, بہت ہی خوبصورت. اور جو انہوں نے تاریخ ہسٹری بتائی ہے وہ تو امیزنگ.
اللہ بس میں چاہ رہی ہوں کہ میں کسی طرح مجھے لگتا ہے کہ نا استادوں سے نا جتنا اب تک میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت، مجھے لگتا ہے کہ استادوں کے پاس جا کے جو سیکھنا ہوتا ہے نا وہ ایک بالکل ہی مختلف صورت ہوتی ہے. I will try my best کہ میں کسی طرح حاضر ہو سکوں اور میں وہیں آپ کے پاس بیٹھ کے سیکھ سکوں. یہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے وزیر خان کے حجرے جو باہر ہے، بالکل فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے ہست و نیست کے نام سے. ہاں وہاں پر حجرہ ہست و نیست. ہاں تھینک یو. اچھا جی، اور سائمہ نے بات کر لی. رابعہ آئیز جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ بس بہت مزہ آیا اور دل چاہ رہا ہے کہ ابھی ذرا چلتا رہے، یہ اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. اور ہسٹری کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا بالکل بھی، اور کافی چیزیں ہیں جو آپ نے مین کا اور سین کا بتایا، کافی انٹرسٹنگ تھا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم کوشش کریں گے کہ ادھر ہی ہوں آپ. بالکل. جی غلام مرسلین صاحب. غلام مرسلین آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ شروع میں انہوں نے ماشاءاللہ کہا تھا. اچھا وردہ بھی ہماری یہاں کی اسٹوڈنٹ ہے نستعلیق کی. وردہ آپ کو کامنٹ کے سوال. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت اچھا لگا مجھے لیکچر آج کا. میں نیکسٹ ٹائم ٹرائی کروں گی کہ خود وہاں پر حاضر ہوں. تھینک یو تھینک یو. تھینک یو. ثنا آپ کوئی کامنٹ یا سوال؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ پوچھنا چاہیں کوئی بھی سوال ہو تو پوچھیے. بالکل تاریخی پوچھنا ہے یا یہ فن سے متعلق کوئی بھی پوچھ لیجیے، کھل کر بات کیجیے. جی سر، ایز این انٹروڈکشن تو بہت اچھا لگا. میں بعد میں کبھی میرا بہت انٹرسٹ ہے فارملی یہ سیکھنے میں سارا، تو انشاءاللہ میں آپ کا کورس جو کیلیگرافی والا ہے وہ جوائن کروں گی. وہ تو ویڈیوز بنا کے لے جاتے ہیں میرے سے، کئی جو عالمی مقابلوں میں جیتے بھی ہیں، اور میرے سے ہی سارے شاگرد ہیں میرے جتنے بھی جیتنے والے ہیں. ترکی کے سکہ کا میں بھی ونر ہوں. میں نے خط سلس میں 2007 میں جیتا ہے حصہ لے کر. خط سلس میں سکہ کا ونر ہوں. جو ترکی میں مقابلے ہوتے ہیں ہر 3 سال بعد، جو سکہ جو OIC کا ہے ادارہ وہ مقابلے کرواتا ہے، اس میں نے بھی حصہ لیا اور جیتا ہے الحمدللہ. اس کی سند بھی میرے پاس ہے وغیرہ. جی میں یہ پوچھ رہی تھی کہ جس طرح نستعلیق میں وہ کہتے ہیں کہ اس اینگل پہ کریں، ہاں تو اس میں بھی اینگل یہی ہے یا اینگل جس طرح آپ اس کا اینگل، اس کا جو ہاں بالکل بالکل اس کا اینگل تقریباً اسٹریٹ ہے، بالکل 90 درجے کا. ہاں ہاں یہ بڑی بات ہے. اب یہ جس طریقے سے آپ کو اپنے طریقہ آپ کو عادت پڑ جائے، بس وہی طریقہ ہوتا ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو بیک بون ہے نا، ریڑھ کی ہڈی کی کیلیگرافی زیادہ تر ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا مغلیہ دور کے جو محمد حسین کشمیری یا خطاطوں کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. ایک تو کمر باندھا ہوا ہے، دوسرا انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی ایک بڑے سے لکڑ کے تختے، ہارڈ تختہ ہونا چاہیے بیک بون پر. اس لیے کہ میں 22 گھنٹے بیٹھتا ہوں ابھی بھی، اس عمر میں بھی 20 سے 22 گھنٹے بیٹھتا ہوں. 2 گھنٹے سوتا ہوں سے، اور پھر میں کبھی نہیں سوتا. اگلے دن بھی 22 گھنٹے میں مہینوں چلتا ہوں اس طرح. بس میرے شاگردوں کی دعائیں ہیں، آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں چلتا آ رہا ہوں. یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بس میرا شوق مجھے سونے نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کچھ کروں، سو کر کیا کرنا ہے، کچھ کروں. تو وہ پھر جاگ رہا ہوتا. ماشاءاللہ یہ بھی جاگ رہے ہوتے، سوچتے یہ بھی نہیں ہے. چند لوگ ہیں جو. تو یہ زیادہ لکھنے سے صاف ہوگا، زیادہ لکھیں. یہ خط کی طاقت ہے تو مجھے ہیلدی رکھتی ہے. میں بالکل اتنا جاگ کے بھی میں تھکتا نہیں ہوں. تو یہ مان لیجئے کہ سارے مسئلے اس خط میں. آپ خط لکھیے، پروفیشنل نہ لکھیے. میں اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہوں کہ پروفیشنل نہ کیجیے. عام طور پر جذباتی ہو جاتی نئی نسل جو ہے، اس میں کیا پڑھا ہے، اس میں کیا پڑھا ہے، یہ سیکھ کر کیا مستقبل ہے اس میں، اس طرح کے سوال کرتے ہیں. تو میں انہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری بات مان لیجئے، مجھے دیکھ لیجئے کہ میں فٹ رہتا ہوں. اس میں اپنی فٹنس کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے سیکھ لیجیے.
آپ کو ریلیکس ملے گا, اور جو اس میں سکون ملے گا کہیں بھی نہیں ملے گا. آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. کہ قلم کی کوئی معمولی چیز ہے, کرم ہے, اس کو استعمال کریں گے تو اس کا پتہ چلے گا کہ اس کی شان کیا ہے اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی. جی کچھ لوگ رہ گئے, امید ہے کہ پھر ابھی تاریخ کا بھی ٹائم ہو جائے گا. صحیح. تو اگلی دفعہ پھر آپ لوگوں سے بھی ماریا آپ کا سوال بھی آ گیا ہے, میں گروپ میں اس طرح سے پوچھ کے کاغذ کا جی بہت شکریہ تمام لوگوں کی شرکت کا. خدا حافظ. انشاءاللہ شکریہ جی, خدا حافظ. بہت ہی باعث اور ہمارے لیے بہت سیکھنا کو ملا ہمیں آج. بہت شکریہ. اور ایک دل سے خوشی فیلنگ ہو رہی ہے, مطلب اتنی لائٹ. ایک بات میں یہ کہہ دوں, خیال نہیں رہا کہ میرا جو استادوں والا کام نہیں ہے, اگرچہ میں استاد ہوں مگر میرا دوستانہ طریقہ رہتا ہے. میرا طریقہ کار دوستی والا ہوتا ہے. ایک استاد صاحب ہیں, وہ پیر صاحب بنے ہوتے ہیں, اور دوسرے مریدین ہوتے ہیں, یہ نہیں ہے. میں فرینڈ شپ کی بنیاد پر کرتا ہوں. وہ پھر سیکھ نہیں سکتا, اس میں وہ رونت ہوتی ہے اور بڑا پن ہوتا ہے. میں نہیں چل, میں کہتا ہوں مل کر آؤ, مل کر کام کر. اور بلکہ میری غلطی بھی نکالتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اگر وہ باقی غلطی ہو تو مان لیتا ہوں, میں برا نہیں بناتا. یہ حقیقت بات ہے. تو یہ چیز ہے. قبلہ صوفی صاحب بھی ایسے ہی, ان کی شاگرد غلطی نکالتے تو کہتے اچھا مجھے بھی لگ رہا ایسے ہی. حالانکہ کتنے بڑے استاد. مینار پاکستان پر جو قرارداد پاکستان لکھی ہے وہ صوفی صاحب نے, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. آپ جا کے دیکھ لیجئے, آپ وجد میں آ جائیں گے کہ دائرہ ایک جیسے سارے ہے, کیا نوک پلک ہے, اور ایک لگتا ہے کہ سارا ایک ہی لفظ. اتنی بڑی تحریر ہے قرارداد کی, تو آپ کو لگے گا پورے کو گھما کے دیکھیے نظر, آپ کو لگے گا صرف ایک لفظ لکھا ہوا ہے. بہت اچھی بات آپ نے کی, پھر سے جا کے دیکھیے, یہ ضرور دیکھیے, سوال نظر سے ہی دیکھا. سبحان اللہ. جا کے دیکھنی چاہیے. یہ آپ کے استاد جو ہیں, ان کے والد صاحب ہمارے استاد ہیں جی, ان کو سلام ہے. بڑا بڑی شکریہ کے ساتھ جزاک اللہ, آپ کا بھی بہت شکریہ. پھر اگلے ہفتے اسی وقت پلیز, اور جو یہاں آ سکے ضرور آئیں گے, موقع بہت ہی خاص ہے, آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا. بہت 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 شکریہ, بہت زیادہ مزہ آیا. استاد صاحب آپ ہمیں شاگرد مانے یا نہ مانے, لیکن ہم آپ کی شاگرد بننا چاہتے ہیں. جزاک اللہ, برکت دے. بہت شکریہ. مزید اور ہی چیز ہے آج, اور جو باریکی, جو تھن وائٹ لائن ہے نا, وہ تو اٹس جسٹ مائنڈ بلوئنگ.